سفر حج میں نماز قصر ہوں گی یا پوری ادا ہوں گی؟ یہ بھی ماشاءاللہ اچھا سوال کیا، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ناظرین کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب دیکھیں، حجاج کرام مختلف فلائٹس میں حرم شریف پہنچتے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کے لیے جو جاتے ہیں نا، مدینہ شریف میں ان کو زیادہ سے زیادہ 9 دن رکھا جاتا ہے. 6 دن رکھا جاتا ہے، 3 دن رکھا جاتا ہے، 4 دن رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسافر کے لیے قصر نماز ہے اور مقیم کے لیے مکمل نماز. صحیح. جہاں پر آپ جس بھی شہر کے اندر 15 دن سے کم رہیں وہاں پر آپ مسافر ہیں. صحیح. بالفرض مدینے میں آپ کو 15 دن پورے مل گئے تو اب مقیم ہیں. مقیم ہوگا. جس شہر کے اندر آپ نے 15 دن سے کم گزارنے ہیں تو وہاں پر آپ مسافر ہیں اور قصر نماز پڑھیں. صحیح. اور جس شہر میں آپ کے 15 دن مکمل ہیں وہاں پر آپ نے مکمل نماز پڑھنی ہے. صحیح. اب ایک مسئلہ اور سنیں. آپ کی فلائٹ ہے حافظ صاحب 1 ذی الحجہ کو. صحیح. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کی فلائٹ ہے 1 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اللہ پاک ہماری علاج رکھ لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ سیدھا پہنچے حرم شریف میں، عزیزیہ میں یا مکے میں پہنچے. ٹھیک ہے. اور مدینہ شریف آپ کا ہے 17-16 ذی الحجہ کو. 17 ذی الحجہ کو مدینہ شریف. آپ سے سوال یہ کہ آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ تاکہ اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ پبلک بھی ذی الحجہ سے بھی 17 ذی الحجہ کو میری مدینہ شریف جانا ہے. مدینہ شریف آئیں گی 4 دن کے لیے 5 دن میں تو مکمل پڑھوں گا نا. مکمل پڑھیں گے. مکمل پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں ہوں. مینا بھی حدود حرم میں آتا ہے، شہر تو تبدیل نہیں ہوتا. یہی روکنا ہے. مینا مکے کے باہر ہے، حرم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک شہر میں نہیں ہیں، بستی بدل گئی. بستی بدل گئی. ٹھیک ہے. اس لیے آپ جب مکۃ المکرمہ میں ہیں 7 دن تک تو آپ مسافر ہی ہیں، کیونکہ آپ کو مینا جانا ہے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. بولے 5 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر. ہم نے کہا جی بالکل یہی بات ہوتی ہے. نبی پاک نے اس کو الگ بستی قرار دیا، اس لیے ہم کو الگ دیں. سبحان. چاہے وہاں کی بلدیاں ملاتی رہے کوئی بات نہیں، بلدیاں ملاتی رہے، وہاں وہ بلدیاں تو سب ملا دے گی. آپ کو حضور حدیث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا آپ سے میں نے پوچھ لوں. 17 ذی الحجہ بھی جان بوجھ کر ہی میں نے کہا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے 7 دن تک یہی پڑھنی ہے. پھر حج کے ایام میں منا، عرفات، مزدلفہ میں بھی وہی پڑھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور بعد میں بھی آنے کے بعد وہی پڑھنی ہے. چونکہ مکے میں ہم مسافر رہے ہاں تو اب ہم مینا میں بھی قصر پڑھیں گے. اور پھر آپ جب دوبارہ مکے آ گئے، ہے نا. اچھا 3 دن 4 دن کے پھر مکے آ گئے تو پھر دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 4 دن بعد مدینے جانا ہے. اور ہاں، اگر مکے میں آپ کو مینا جانے سے پہلے یا مینا سے آنے کے بعد، دونوں جملے سنیں، مینا جانے سے پہلے یا رمی اور مینا میں آنے کے بعد مکے میں اگر آپ کو 15 دن کوئی بھی وقت مل رہے ہیں، یا شروع میں مل رہے ہیں یا حج کے بعد مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ کو مکے میں پورے 15 دن مل رہے ہیں مینا جانے سے پہلے جی یا رمی وغیرہ کرنے کے بعد مکے میں مل رہے ہیں تو آپ مقیم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور 15 دن سے کم آپ کو مل رہے ہیں، شروع میں بھی مینا میں جانے سے پہلے بھی آپ کو 15 دن نہیں مل رہے، مینا اور آپ حج کی ایکٹیویٹی کر کے پھر مکے میں پھر بھی آپ کو 15 دن نہیں مل رہے، تو آپ ٹوٹل مسافر ہیں. صحیح. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی پر بقرعید کی قربانی نہیں، فقہا نے لکھا، تو اس سے مراد مسافر ہے. جو حاجی مسافر ہے اگرچہ مالدار ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر گھر میں جو بقرعید کی قربانی واجب تھی وہ نہیں ہے، حج کی قربانی ادا کرنی. لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ بقرعید کی قربانی بھی کرے کہ اس سے بھی مال میں برکت ہوگی اور ہر بال کے بدلے اللہ اجر بھی عطا کرے گا. اور ہم حج پہ گئے نیکیاں کمانے کے لیے تو وہ نیکی کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہاں خرچ اجازت بالکل کریں، یہاں پر بھی کریں. سبحان اللہ.